بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ڈاکٹر محمود قریشی کے ساتھ ایک شخصیت کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں. تو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ایسی شخصیات سے متعارف کرانا جنہوں نے نہ صرف قوم کے لیے بلکہ ملک کے لیے بڑا کام کیا ہو. تو ایسی شخصیات پاکستان میں موجود ہیں. تو جو شخصیات جن سے میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں، ریئل اسٹیٹ کے بانی اور جو کمرشل پلازا پاکستان میں شروع ہوئے ملٹی سٹوری، اس کے بھی یہ بانی ہیں. تو انہوں نے کیسے کیسے یہ سفر طے کیا. ان کے جو والد صاحب ہیں محمد رفیع بٹ صاحب کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں، تحریک پاکستان میں ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی، تو یہ اپنے اس بزنس کو لے کے کیسے چل رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ان کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آج ہم امتیاز رفیع بٹ صاحب کے آفس میں آئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ آنے کا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب؟ میں 19 سپٹمبر 1948 میں پیدا ہوا تھا لاہور میں. جی. پاکستان بنے ہوئے کو 1 سال ہو گیا تھا. آفٹر پارٹیشن میں پیدا ہوا تھا اور لاہور میں تھا. اور والد میرا محمد رفیع بٹ اس وقت انڈیا کے سب سے بڑے سرجیکل انسٹرومنٹس اینڈ ہاسپٹل اپلائنسز کی انڈسٹری تھی میرے والد کی، پری پارٹیشن. اور پھر میرے والد نے 29 سال کی عمر پہ، بلکہ 27-28 سال کی عمر پہ پہلا مسلمان تھا انڈیا میں جس نے سینٹرل ایکسچینج بینک لمیٹڈ بنایا، جس کی برانچز لاہور، پشاور، کراچی، دلی، آل اوور انڈیا تھی. جی. اچھا بٹ صاحب، اسی کے ساتھ ایک ضمنی سا سوال ہے کہ آپ کے دادا جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ میرے دادا جو تھے ان کی بھی بہت چھوٹی سی انارکلی میں کارخانہ تھا سرجیکل اپلائنسز کا. اچھا. مینز جو ہاسپٹل، میو ہاسپٹل میں جو سرجیکل چیزیں چاہیے ہوتی تھی میرے دادا بناتے تھے. بٹ کچھ 17-18، کیا نام تھا ان کا؟ غلام نبی بٹ. 17-18 ان کے ملازم تھے. اور وہ میرا دادا فوت ہو گیا پلیگ میں، اور رفیع بٹ میرے والد کی عمر تھی 16 سال. اچھا. تو میرے والد نے 16 سال کی عمر پہ اس کے باپ کا کارخانہ ٹیک اوور کیا. میٹرک کیا تھا میرے باپ نے، اور کارخانہ 16-17 امپلائیز کے ساتھ ٹیک اوور کیا. اور 25 سال کی عمر میں، مطلب 9 سال میں، لاہور میں انہوں نے سب سے بڑی انڈسٹری لگائی سرجیکل اینڈ ہاسپٹل اپلائنسز کی. اچھا. جو آپ کے دادا تھے وہ سرجیکل انسٹرومنٹس کو ڈیل کرتے تھے، تو یا ریپیئرنگ یا مینوفیکچرنگ تو اسمال اسکیل. اچھا. تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ مائیگریٹڈ تھے؟ یس، دادا نہیں تھے، پردادا تھے. پردادا تھے. کشمیر میں فیمن آیا تھا. جی. فیمن. جی جی. اور کشمیر سے جب فیمن آیا تھا تو بہت سارے کشمیری پنجاب میں آئے تھے جو سیٹل سیالکوٹ، گجرانوالہ اور لاہور میں ہوئے. جی. تو میرا پردادا اچھا کشمیر سے آئے، اور نیچے یہ لاہور اندرون شہر اکبری منڈی کے پاس رہتے، دہلی گیٹ کے پاس. اچھا اچھا. تو بٹ صاحب، آپ کے جو پردادا ہے وہ لاہور میں سیٹل ہو گئے، اور پھر آپ کے دادا انہوں نے سرجیکل انسٹرومنٹس کا کاروبار شروع کیا. پھر آپ کے فادر رفیع بٹ صاحب 16 سال کی عمر پہ ان کے والد فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. ہے. پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا. جی. میں ریپیٹ کروں گا، 25-26 سال کی عمر پہ انہوں نے سب سے بڑی انڈسٹری لگا لی. ٹھیک ہے. 27 سال پہ بینک کھولا. اور پھر 31 سال کی عمر پہ قائد اعظم کو ملے. رفیع بٹ 31 ایئرس کے تھے، پاکستان موومنٹ چل رہی تھی، اور وہ قائد کو ملے. اور پھر قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہت قربت ہو گئی. اور پھر رفیع بٹ، قائد اعظم wanted to utilize رفیع بٹ as an industrialist, a businessman. جب پاکستان بنے گا تو یہ انڈسٹریز پاکستان کی اکانومی میں پروگریس کرائے گا. اچھا. یہ تھا ریلیشن شپ بٹوین قائد اینڈ رفیع بٹ. تو قائد اعظم جو ہیں ان کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی سے گفٹ قبول نہیں کیا.
تو آپ کے فادر نے کبھی یہ صحیح کی کہ انہیں گفٹ دیں اور وہ انہوں نے گفٹ لے لیا؟ میں تو باپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ اچھا میں 2 مہینے کا تھا جب فوت ہو گئے. جی مگر یہ آپ نے جو پوائنٹ کیا یہ واقعی حیرانگی والی بات تھی. جی جب ہم نے ریسرچ کیا رفیع بھٹ کے اوپر آج سے 35 سال پہلے جی اور خطوط ملے قائد اعظم اور رفیع بھٹ کے آرکائیوز میں سے، تو وہ خطوط بتاتے ہیں کہ رفیع بھٹ قائد اعظم رفیع بھٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ میرے لیے نیک ٹائی لائے اور فاطمہ کے لیے آپ نے بندے جو دیے ہیں جی اس کا میری طرف سے اور فاطمہ کی طرف سے آپ کا شکریہ. مطلب ان کی سسٹر کو. تو ہسٹورینز یہ کہتے جی. ہیں یہ فرسٹ گفٹ ہے جو قائد اعظم نے کسی سے ایکسیپٹ کی پیار کے ساتھ. اور قائد اعظم کی اور رفیع بھٹ کے خطوط پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کے لیے رفیع بھٹ کتنا امپورٹنٹ تھا. اور رفیع بھٹ قائد اعظم کو بلائنڈلی دل جان کے ساتھ فالو کر رہا تھا اور ہر چیز قربان کر رہا تھا پاکستان بننے پہ اور قائد اعظم. اچھا انسٹرومنٹ جو ہیں ان کی انڈسٹری انہوں نے لگا دی تو تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے کیسے کردار ادا کیا؟ جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی اور پارٹیشن ہو رہی تھی جی اور ہندو اور مسلمانوں کے فساد ہو رہے تھے اور لوگ یہاں قتل ہو رہے تھے، تو اس وقت رفیع بھٹ نے اپنی انڈسٹری سرجیکل بنانے بند کر دی اور نیزے جو ہیں اچھا وہ بنانے لگ پڑے مسلمانوں کو دینے کے لیے، اچھا سیلف ڈیفense کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ فیکٹری اچھا چلی. تو بھٹ صاحب اس وقت جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اپنے فادر کی سٹوری بتا رہے ہیں تو اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کا بھی زمانہ تھا، اینڈ ہو رہا تھا. اینڈ ہو رہا تھا. تو وہ اینڈ کے اوپر کیا آپ کی انڈسٹری آپ کے فادر کی جو انڈسٹری تھی اس نے بھی کوئی فلرش کیا اس سے؟ نہیں، رفیع بھٹ کی انڈسٹری جو سرجیکل اینڈ ہاسپٹل اپلائنس تھی جی اس نے تو بہت فلرش کیا نا ورلڈ وار 2 میں. جی جی ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی جی. تو یہاں سے بہت ہوا اور وہی چیز تھی رفیع بھٹ کی رائز، فائنینشیل رائز. بالکل ٹھیک. وہ 8-10 سال مطلب ان کو ضرورت پڑی یہ پوری دنیا کو ضرورت تھی نا، پوری دنیا کو ضرورت تھی. جتنی مینوفیکچر ہو سکتا تھا وہ بن رہی تھی انڈیا سے، رفیع بھٹ بنا رہا تھا، بھیج رہا تھا ان کو. سو ورلڈ وار 2 میں کی بیکاز انڈسٹری ان کی سرجیکل کی تھی، میڈیکل تھی، تو اس کا بوم بہت زیادہ آیا اور انہوں نے بہت پروگریس کی فائنینشلی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ ورلڈ وار کا وہ زمانہ وہ تو آپ نے بتایا کہ اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھی اور ترقی کی اور پاکستان جب بنتا ہے ورلڈ وار 2 تو ختم ہو جاتی ہے. جی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ کے فادر جو ہیں وہ پھر کیسے سلسلہ ان کا چلتا رہا؟ دیکھیں پاکستان بنا سال بعد میرا والد فوت ہوا ایئر کریش میں سال بعد. اچھا. اور وہ جو سال تھا پاکستان بننے کے بعد، یہ ایئر کریش والا وہ تھوڑا سا ناظرین کو ذرا بتائیے گا وہ کیسے ہوا؟ پاکستان بنا 47 اگست میں اور جی سال بعد رفیع بھٹ اور قائد اعظم فوت ہو جاتے ہیں. وہ جو سال تھا میری والدہ مجھے بتاتی تھی کہ رفیع بھٹ کے لیے بہت مشکل تھا فائنینشلی بیکاز سارا کچھ الٹ ہو گیا ہوا تھا اور وہ بھی مسلمانوں کو بیک اپ کر رہے تھے. سو والدہ میری بتاتی تھی کہ میں نے اپنی جولری تک بیچ کے تو رفیع بھٹ کو پیسے دے رہی تھی کہ آگے یہ اپنی اوبلیگیشن کو پورا کر لے. سو اس کے بعد انہوں نے سیٹل ہونا تھا جی. اور قائد اعظم جب وفات پاتے ہیں 11 سپٹمبر 48 تو رفیع بھٹ تب امریکہ میں تھے. جی. تو ان کی فوتگی کا سن کے وہ واپس آتے ہیں، آ کے تو کراچی میں رہتے ہیں اور جو بھی لازمات تھے قائد اعظم کے جانے کے بعد اس میں وہ بہت سارے انوالو تھے. اور وہ مجھے امریکہ سے کراچی آئے تو دیکھا بھی نہیں انہوں نے. پھر جب انہوں نے 1.5-2 مہینے کے بعد وہاں پہ چیزیں سیٹل کر کے تو لاہور آئے مجھے دیکھنے کے لیے، تو رستے میں ان کا ایئر کریش ہو گیا. جب ان کا ایئر کریش ہو گیا تو وہ جو میرے والد کا امپائر تھا انڈسٹریل اینڈ بینکنگ امپائر وہ 2-3-4 سال میں کلیپس کر گیا بیکاز ان کے جو بھائی تھے پارٹنرز بھی تھے ان میں بھی جھگڑا، پھر باقی چیزوں میں ہینڈل نہیں ہو سکا. سو میری والدہ نے رفیع بھٹ کی وفات کے بعد بہت مشکل فائنینشیل ٹائم دیکھا اور انہوں نے بڑی اسٹرگل کی. آپ نے فرمایا کہ آپ کی عمر 2 ماہ تھی تو آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہاں سے چلتے ہیں
ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے انہیں میں بتاتا چلوں کہ امتیاز رفیع بٹ صاحب ایک ایسی شخصیت سے میں آپ کو متعارف کروا رہا ہوں، ریئل اسٹیٹ کے بانی، اور یہ جو ملٹی سٹوری پلازا پاکستان میں ان کے بھی یہ بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی تک جو بٹ صاحب نے ہمیں بتایا ہے، امتیاز رفیع بٹ صاحب نے، کہ ان کے جو دادا تھے پردادا تھے وہ کشمیر سے پاکستان مائیگریٹ ہوئے اور اندرون شہر میں انہوں نے قیام کیا۔ تو ان کے جو دادا تھے وہ سرجیکل انسٹرومنٹس کی جو ہے اس کو چلا رہے تھے، اور پھر ان کے فادر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ رفیع بٹ صاحب جو تھے تحریک پاکستان جو اس وقت موومنٹ چل رہی تھی، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ قریبی ساتھیوں میں تصور کیے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بٹ صاحب کی، ان کی عمر 2 ماہ تھی جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد امتیاز رفیع بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پھر ان کی والدہ نے بچوں کی پرورش کیسے کی؟ جی بٹ صاحب۔ دیکھیں، والدہ کو بہت مشکل وقت دیکھنا پڑا، ان کی فوتگی کے بعد بہت مشکل وقت دیکھنا پڑا، اور بیکاز ان کی زندگی میں تو میری والدہ شی واز لیونگ لائک اے کوئین، تو اس کے بعد ان کو کیسز لڑنے پڑے، بے شمار کمپنی کے کیسز لڑنے پڑے، پرسنل لڑنے پڑے، اپنے ان لاز کے آپ کتنے بہن بھائی؟ میری ایک بہن، ایک بہن اور آپ ایک بھائی، 4 سال میں سے بڑی۔ تو والدہ کو بہت مشکل وقت دیکھنا پڑا، اور اس وقت کے دوران وہ مجھے، جب میں چھوٹا تھا 5 7 8 9 سال 10 سال کا تھا، تو وہ میرے دماغ میں ایک ہی چیز ڈالتی رہتی تھی، کہ تمہارا باپ بہت بڑا آدمی تھا، بہت نفیس آدمی تھا، قائد اعظم سے اس کا بڑا ریلیشن شپ تھا، اور یہ جو ممڈوٹ اور دولتانہ اور یہ سارے جتنے بھی ہائی آرکی اس وقت کی پولیٹیکل تھی اینڈ سائیگلز، یہ اس کے پرسنل دوست تھے، آتے تھے، اور وہ میری مائنڈ میں ڈالتی رہی۔ اور محمود صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، جی یہ میڈیکلی ٹیکنیکلی بات بتا رہا ہوں، گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کا سب کانشیس مائنڈ 7 سال کی عمر تک ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ بتا رہے ہوتے ہیں، جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ایک تصور لے بیٹھتا ہے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں، اور وہ کبھی نہیں نکلتا بندے کا، وہ وہاں ہی رہتا ہے۔ آپ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو ڈرایا جن آ جائیں گے، بھوت آ جائیں گے، تو آپ اس عمر پہ بھی آپ کو خیال آئے گا، وہی خیال رہے خیال آئے گا۔ جی جی۔ تو میری والدہ نے سب کانشیس مائنڈ میں گھوٹ کے ڈال دیا کہ تم نے آرڈنری بندہ نہیں بننا، تم نے اپنے باپ کا نام روشن کرنا، تم نے سکسیس کرنی ہے جس طرح باپ نے کی تھی۔ تو انہوں نے گھٹ کے ڈال دیا، وہی چیز مجھے لے کے چلی، اور آج تک میں اسی چیز پہ چلا ہوں، سب کانشیس مائنڈ میں۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے فادر جو ہیں، اس کا احساس آپ کو کب ہوا، کس عمر پہ؟ ان کی وفات پہ تو میں 2 مہینے کا تھا، کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے۔ میں بڑا ہو گیا، 5 7 8 سال کا ہو گیا، کسی نے نہیں بتایا، بلکہ جان کے فیملی والے ماں آپس میں بات کرتے تھے کہ رفیع بٹ امریکہ گیا ہوا ہے تو ابھی آئے گا، بزنس کرنے گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ کہتے تھے کہ بزنس کرنے گیا ہوا ہے، ابھی آئے گا، تو میں نارمل سمجھتا تھا۔ پھر 12 13 سال کی عمر پہ میری والدہ نے مجھے لارنس کالج گھوڑا گلی مری بورڈنگ میں بھیج دیا۔ بورڈنگ میں اس کے تو لاہور میں یہاں کہاں تعلیم؟ میں سنٹینی ہائی اسکول اچھا، سنٹینی ہائی اسکول پڑھا، پھر ایف سی کالج بھی پڑھا، پر سنٹینی ہائی اسکول پڑھتا تھا۔ اور سنٹینی ہائی اسکول میں میری کلاس میں میرے 2 کلاس فیلوز بڑے اچھے دوست تھے میرے، ایک نواز شریف تھا میرے ساتھ کلاس میں، اور ایک عارف نہیں سنٹینی لاہور میں، اور ایک عارف نظامی تھا۔ یہ ہم کچھ 5 6 سال کٹھے کلاسز میں، تو ہماری بڑی دوستی رہی بات۔ تو انہوں نے ذہن میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ آپ نے بڑا ہونا ہے اور کرنا ہے، وہ سب کانشیس مائنڈ میں جو چلے جائے نا وہ نہیں نکلتا۔ ایف سی کالج میں اس وقت کون سی آپ ایجوکیشن لے رہے تھے؟ میں نارمل بی اے کر رہا تھا۔ بی اے کا؟ نارمل بی اے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کو تو بڑا شوق تھا کرکٹ کا، تو آپ نے بھی کوئی کرکٹ میں اپنا حصہ ڈالا؟ نہیں، میں نواز شریف کے ساتھ نہیں کھیلا، وہ تو لاہور میں کھیلتا تھا، میں لارنس کالج گھوڑا گلی میں کرکٹ کھیلتا تھا، آئی واز اے گڈ کرکٹر۔ اور نواز شریف کو تو باقی شوق تھا، وہ چیف منسٹر بننے کے بعد بھی جم خانہ میں آ کے کرکٹ کھیلتا تھا،
اچھا لارنس گارڈن لارنس کالج، جی لارنس کالج، جی لارنس کالج، وہاں ہم اگر چلے جائیں تو وہاں آپ کے کون سے کلاس فیلو تھے، کون سے ساتھی تھے؟ او میرے ایاز میر ایک آپ کا ہاں ساتھی جی ہے، وہ جی میرا جی کلاس فیلو تھا، ایاز میر تھا. پھر ایک جنرل محمود تھا جی جو جی او سی 10 ڈیو تھا جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، بالکل ٹھیک وہ جنرل محمود تھا. جی تو اس طرح کے ہمارے لارنس کالج کے اگر 200 لڑکا پاس ہوتا ہے ایک سال میں جی تو 50% فوج میں چلے جاتے ہیں. اچھا ہاں 50% جا کے اپنے باپ کے بزنس میں یا کاشتکاری یا کچھ اور کرتے جو ہیں. بھی 50% سیدھا لارنس کالج کے فوج میں چلے. لارنس کالج ہو گیا، برنال ہو گیا، جی اس طرح کے پبلک اسکول جن کی ٹریننگ بھی فوجی ہوتی ہے، جی تو جی. وہ پھر لڑکے فوج میں آپٹ کرتے ہیں. تو لارنس کالج کے بعد پھر آپ آگے کہاں موو کیا؟ پھر میں نے ایف سی کالج پڑھا اچھا اور پھر اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی. گریجویشن کے بعد پڑھائی چھوڑ دی. 3-4 سال بہت آوارہ گردی کی اچھا. لاہور میں، بہت آوارہ گردی کی ہاں جو ینگ بوائز کرتے ہیں 20-22 ہاں. سال کے، بہت آوارہ گردی. اچھا وہ آوارہ گردی کی بات پہلے کرتے ہیں. ہاں. اس وقت آوارہ گردی کیا تھی؟ اس وقت تو موبائل تو تھا نہیں، ہاں نہ نیٹ تھا، ٹھیک تو ہے آوارہ گردی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ ملنا. دوستوں کے ساتھ ملنا، تنگ جی. کرنا، چھیڑنا، کہاں جایا کرتے تھے؟ سارا لاہور ہی آوارہ گردی تو بہت. اندرون شہر؟ نہیں میں اندرون شہر نہیں رہا ہوا، ہاں میں مزنگ چنگی بہت ہاؤس رہا ہوں یا ٹھیک ہے گارڈن ٹاؤن ماڈل ٹاؤن رہا ہوں. ٹھیک ہے. اندرون شہر تو میرے والد پیدا ہوئے تھے. جہاں یہ کامران اور سہیل شاعری صاحب جہاں ان کا جو علاقہ ہے کہاں پہ؟ مزنگ. مزنگ. ہاں جی جی ہاں وہ مزنگ میں، ہم مزنگ چنگی میں اچھا کے ساتھ ہی بھولپور ہاؤس تھا، وہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایف سی کالج کے بعد پھر میں نے آوارہ گردی کی 3-4 سال. پھر آوارہ گردی کرتے کرتے میں ریلائز کر گیا کہ میں نے اپنا بہت وقت ضائع کر دیا. لیکن پھر واپس میں آؤں ریلائز کر گیا. وہ وہاں پر اس وقت کیا تفریح تھی؟ تفریح تو یہی تھی، ایک دوسرے گپ شپ مار لینی، ہاں ایک دوسرے کے گھر جا کے چائے پینی، کھانا کھانا، اور پھر لوڈو کھیلتے تھے، اچھا تاش کھیلتے تھے، بہت ساری فلاش ہوتی تھی، برج ہوتی تھی کارڈز کے ساتھ. صحیح ہے. آپس میں، کیونکہ اب تو وہ نہیں ہوتا کارڈز وغیرہ لوگ نہیں اچھا کھیلتے. بٹ صاحب تھوڑا سا پیچھے، والدہ ڈیفینیٹ ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کو ایک امتیاز رفیق بٹ بنانے میں. تو والدہ کی کون سی ایسی ڈش تھی جو آپ کو بڑی پسند تھی، جو آپ فرمائش کرتے ہوں کہ اپنی امی سے کہ مجھے یہ آپ بنا کے دیں؟ کھانے کی بات کر رہے ہیں؟ جی کھانے کی. ہم کشمیری ہیں، ہاں ٹھیک، اور کشمیری لوگوں کا کھانا بھی ڈفرینٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے. دین ادر پیپل. چاول تو ہوتے ہیں، ہاں سالن سارے ہوتے ہیں، ہاں ٹماٹر گوشت ہو گیا، آلو گوشت سارے ہیں، بٹ کشمیری گھر کا کھانا کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے. اچھا جی بالکل فرق ہوتا ہے، چیز وہی ہوتی ہے بٹ فرق ہوتا ہے. تو کشمیری کھانے کے بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں. دو میں بریز کرتا ہوں کھانے سے، اور جی. میں ان کشمیریوں میں نہیں ہوں میں کھانا کھا کے موٹا ہو جاؤں. اچھا بٹ صاحب میں نے بے شمار جو بٹ برادران ہیں ان کے انٹرویو کیے، تو پتہ نہیں یہ کوئی وقت ہی اب ایسا آ گیا ہے کہ میں جس سے بھی کرتا ہوں انٹرویو تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان بٹ جیسا کھانا نہیں کھاتا، بڑا پرہیزی کھاتا ہوں. پہلے آپ پرہیز شروع سے کر رہے ہیں یا کہ اب؟ میں تو شروع سے کر رہا ہوں. اچھا وہ جو کہتا ہے کہ میں اس طرح نہیں کھاتا تو وہ ہوگا کاشیس ہوگا نا، اچھا اچھا کاشیس ہوگا کہ نہیں ٹھیک کھانا. ہے. مگر کشمیری اچھا گھر مجھے میں وہ کھانا بہت کھاتا ہے. ڈش آپ نے نہیں بتائی. دیکھو ٹماٹر گوشت ان کا بڑا ہاں فیمس ہے، آلو گوشت نہیں، آلو گوشت بڑا فیمس ہے ان جی کا، شلغم بڑی فیمس ہے، جی. لال گاجر کا گوشت کے ساتھ بہت کچھ ہے، اچھا بہت کچھ بہت کچھ. ٹھیک ہے. تو والدہ کو کبھی فرمائش کی آپ نے کہ مجھے یہ والی ڈش آپ بنا دیں؟ اتنی محبت تھی کہ فرمائش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، وہ تو اچھا وہ تو خواہش اچھا. کرتی تھی سسٹر مجھ سے آپ کوئی کی چیز جو آپ نے بتایا وہ آپ سے چھوٹی تھی؟ بڑی ہے، بڑی تھی. 4 سال بڑی ہے. اچھا ماشاء اللہ. 4 سال. تو آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جناب اب آپ ایف سی کالج سے فارغ ہو گئے، 4 سال آپ نے جناب انجوائمنٹ آوارہ کی گردی. دوستوں کے ساتھ. اس کے بعد اب گھر کا جو سارا سلسلہ تھا وہ تو آپ کے ہی شولڈر پہ تھا، تو پھر آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلے؟ نہیں، گھر کا سلسلہ
سارا میرے شولڈر پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. میری والد کے فوتگی کے بعد میری والدہ کے پاس کوئی 1-2 پلاٹ باپ نے ان کو تحفہ دے دیا ہوا تھا ان کے نام پہ, جو ان کے پاس رہ گیا. جی, جو ان کے نام تھے. جو ان کے نام رہ گیا. اور ایک گھر کوئی 8 کنال کا تھا, اس میں ہم رہتے تھے. جی, GR1 میں, GR2 میں. جی. تو والدہ کو رینٹ آتا تھا اس کا, ان کرایوں کا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ہماری پرورش اس رینٹ میں ہوئی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, لمیٹڈ تھا بٹ اس میں گزارا کرتا تھا, مڈل کلاس میں. تو رینٹ پہ ہوئی. اور پھر جب میں امریکہ جا رہا تھا تب بھی مجھے اپنی فیملی کو یا اپنے آپ کو خود سپورٹ نہیں کرنا پڑ رہا تھا. میری والدہ سے مجھے پیسے اتنے مل جاتے تھے کہ میں اپنی نارمل کو. امریکہ کا کیسے ذہن میں آیا آپ کا؟ جب میں یہاں پہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا اپنے آپ کے ساتھ, اور میرے ذہن میں ایک چیز بہت واضح ہو گئی کہ پاکستان میں اگر میں نے رہنا ہے تو میری ایسی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ میں جاب کر سکوں, اچھا جاب کر سکوں. ایک دوسرا, میں جاب کرنا بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, نہ چاہتا ذہن نہیں تھا. نہ چاہتا تھا, نہ تھا. ٹھیک. اچھا, پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بزنس ہی کر سکتا ہوں. بزنس کے لیے نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ مجھے نو ہاؤ ہے, نہ ایکسپیرئنس ہے, نہ اپروچ ہے. تو کیسے کروں گا بزنس؟ بالکل. تو یہ جب مجھے آنسر آیا کہ کیسے کروں گا, تو میں نے سوچا پاکستان میرے لیے نہیں ہے ٹو میک سکسیس. ناظرین, امتیاز رفیع بٹ صاحب کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں, آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ پہ ہم آ گئے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہیں, ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے, اور ایٹیچیوڈ یا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ بھی نہیں ہے. تو آگے کیسے یہ انہوں نے بڑھے, یہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آئیں آگے بڑھتے ہیں, بٹ صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی جناب. یہ آپ کی بات سے میں شروع کرتا ہوں. جی. اس دنیا میں بہت تھوڑے پرسنٹ ہے, مے بی 7% لوگ ہیں پوری دنیا میں جو امیر ہیں پراپرٹی انہیریٹنس کے ساتھ. ٹھیک. باقی 80% تو بزنس مین ہوتا ہے جو امیر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ملازم زیرو ہے. بالکل ٹھیک. ملینز میں ملازم زیرو. تو بزنس مین از دا پرسن. سو میں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ پاکستان میں آئی ویسٹڈ مائی ٹائم اینڈ وداؤٹ لرننگ